شادی بیاہ کے بارے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ اصل میں لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ ہے. کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وہاں سارا خاندان جمع ہوتا ہے, ابا میاں بھی ہوتے ہیں, اماں بھی ہوتی ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہاں کھڑے ہو کر ایک شخص پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ فلاں کی بیٹی, اتنا اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے, قبول ہے؟ تو کون قبول کرتا ہے؟ والد صاحب. بتائیے کون کرتا ہے؟ یعنی وہ ڈرامہ نہیں ہوتا, وہ اس قانونی فیصلے کا اظہار ہوتا ہے کہ قبولیت کا اختیار کس کو خدا نے دیا ہے. تو اسی وجہ سے ایک پوری مجلس منعقد کر کے آپ اس کا اعلان کراتے ہیں. تو اصلاً تو یہ اختیار لڑکے اور لڑکی کا ہے. دوسری بات کہ ہماری ایک معاشرت ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, اس میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ہے, اس سے خاندان بننا ہے, اس میں ماں باپ بھی شریک ہوں, اس میں گھر والے بھی شریک ہوں, اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں, اور ان کی شرکت سے اصل میں حسن پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر آپ لڑکی کو بیاہ کے لائیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ یعنی کہیں مریخ پر تو نہیں رکھیں گے نا. اس نے ایک خاندان کا حصہ بننا ہے. جب خاندان کا حصہ بننا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ سرپرست راضی ہوں, والد راضی ہوں, والدہ راضی ہوں, ایک خوشی کے ساتھ ایک تقریب منعقد ہو. اور خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ جا کے عدالت کے اندر شادیاں کر رہے ہوں. خدا نہ کرے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے. میرے نزدیک یہ صورت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب والدین اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط رویے اختیار کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کہیے, پورے زور سے کہیے, پورے دلائل کے ساتھ کہیے, ان دلائل کا تبادلہ کیجیے, اس کو سمجھانے بجانے کے لیے اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے مدد لے سکتے ہیں وہ بھی لیجیے. لیکن اس سب کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ خدا اور خدا کے رسول نے اختیار کس کو دیا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کو.